آپ لوگوں نے صحرا کے شیر عمر مختار کا نام تو سن رکھا ہوگا، جنہوں نے لیبیا کے صحرا میں اٹلی کی فوج کو 20 سال تک بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ آج ہم آپ کو ایسے شیر کے بارے میں بتائیں گے جس کو دنیا جنگل کے شیر کے نام سے جانتی ہے، جس کو عمر مختار دویتیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا نام بشیر بن سالیم ہارسی تھا۔ مشرقی افریقہ کے ملک تنزانیہ میں رہتے تھے۔ وہ ایک اومانی عرب تھے۔ بشیر بن سالیم اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر تھا۔ جب جرمن فوج نے مشرقی افریقہ پر قبضہ کیا، وہاں کے مسلمانوں اور لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مسلمانوں کو غلام بنا لیا، ان کا سامان لوٹ لیا، مسجدوں کی بے حرمتی کی، لوگوں کا قتل عام کیا، تو بشیر بن سالم نے تنزانیہ کے افریقی قبائل کو متحد کیا اور 1888 عیسوی کو جرمن فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 20,000 فوج کی قیادت کی اور جرمن فوج کی برتری کے باوجود ان کو متعدد لڑائیوں میں شکست سے دوچار کیا۔ جرمن فوج کو کافی عرصے تک ابو شیری نے پریشان کر رکھا تھا۔ جرمن پوسٹوں کو بہت حد تک تباہ و برباد کر دیا اور ساحلوں تک قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے مشرقی افریقہ میں موجود جرمن فوج کو برلن سے مدد لینی پڑی، جس کے بعد جرمن فوج نے افریقی علاقوں کو مسلمانوں سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تنزانیہ کے مختلف ساحلوں پر بحری جہازوں کے ذریعے اور مختلف علاقوں میں توپوں کے ذریعے شدید گولہ باری کی، اور جرمن بحریہ نے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر دی تاکہ مجاہدین تک پہنچنے والی کھانا و مدد کا راستہ روکا جا سکے۔ پھر جرمن نے مختلف قبائل کو ابو شیری سے غداری کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارا مشرقی افریقہ کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ ابو شیری نے اپنے قبائل کی حفاظت کے لیے عرب فوج سے مدد مانگی، مگر جرمن فوج نے غداروں کے ذریعے مختلف افریقی قبائل پر دھاوا بول دیا۔ ابو شیری اور اس کے کچھ ساتھی بمشکل جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، مگر ابو شیری ایک بار پھر یاوا اور مبوگا قبیلے کو بغاوت جاری رکھنے کے لیے رضامند کرنے پر کامیاب رہے۔ وہ دارالاسلام اور مبوگائی علاقوں پر ایک بار پھر حملہ کرنے کی رہنمائی کرنے میں کامیاب رہے، مگر جرمن پاور ان حملوں کو پسپا کرنے کے لیے کافی تھی، اس لیے قبائل کو پسپا ہونا پڑا اور انہوں نے ابو شیری کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب ابو شیری نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھی قبائلی نے غداری کر کے ابو شیری کو پکڑوا دیا، جس کے بعد 15 ستمبر 1889 کو ایک فوجی عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی۔ 15 دسمبر 1889 کو پنگانی میں پھانسی دے دی گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔